السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. اللہ رب العزت کا بے انتہا شکر و احسان ہے، جس کی مدد، توفیق اور تائید سے دروس سیرت کا مبارک سلسلہ الحمدللہ ثم الحمدللہ کامیابی کے ساتھ اختتام پذیر ہونے کے قریب ہے۔ حضرات، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی کے حوالے سے گفتگو ہماری چل رہی تھی، باتیں ہم سن رہے تھے۔ کل کے درس میں بڑی تفصیل کے ساتھ صلح حدیبیہ پہ روشنی ڈالی گئی تھی اور بتایا گیا تھا کہ صلح حدیبیہ کو فتح مبین قرار دیا گیا۔ پیارے نبی کی زندگی کی سب سے بڑی فتح، پیارے نبی کی زندگی کی سب سے بڑی جیت، صلح حدیبیہ کو فتح مبین کیوں قرار دیا گیا، اس کی وجوہات وغیرہ پر بھی تفصیل کے ساتھ کل کے درس میں روشنی ڈالی گئی تھی۔ آج کا ہمارا موضوع، آج انشاءاللہ تعالی ہماری گفتگو دو موضوعات کے حوالے سے ہوگی۔ آج کا ہمارا پہلا موضوع ہے بادشاہوں کے نام، دعوت اسلام کے خطوط، اور دوسرا موضوع ہے فتح مکہ۔ کل جیسے کہ بتایا گیا تھا کہ صلح حدیبیہ فتح مبین اس لیے قرار پائی کہ صلح حدیبیہ کے بعد دعوت و تبلیغ کے راستے ہموار ہو گئے۔ دعوت و تبلیغ کے راستے میں جو رکاوٹیں تھیں وہ رکاوٹیں دور ہو گئیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے بعد جو امن کا ماحول اور امن کی فضا قائم ہوئی، اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وقت کے حکمرانوں، وقت کے سارے بادشاہوں کو اسلام کی دعوت دیتے ہوئے خطوط لکھے۔ بہت سارے بادشاہوں کے نام، سیرت کی کتابیں اگر آپ دیکھیں گے تو سیرت کی کتابوں میں کافی خطوط ملتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھے۔ اور اس دور کے ایک جانے مانے محقق ڈاکٹر حمید اللہ صاحب جو پیرس کے رہنے والے تھے، انہوں نے تحقیق کر کے، ریسرچ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کے مختلف خطوط جو آپ نے اپنے دور کے مختلف بادشاہوں کو لکھے تھے، وہ سارے خطوط جو ہے انہوں نے جمع کیے ہیں۔ حضرات، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دیتے ہوئے اپنے ہم اثر بادشاہوں کو، اپنے ہم اثر حکمرانوں کو خطوط لکھے، اور آپ کو بتایا گیا کہ بادشاہ وہی خط پڑھتے ہیں جس پر کہ مہر ہو۔ جس خط پہ مہر نہ ہو بادشاہ وہ خط نہیں پڑھا کرتے، اور بادشاہوں کے پاس اس خط کی کوئی قیمت نہیں جس پر کہ مہر نہ ہو۔ اس وقت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگوٹھی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مہر بنائی، اور جس میں محمد الرسول اللہ لکھا ہوا تھا۔ محمد الرسول اللہ، نیچے سے اوپر اللہ، درمیان میں رسول اور نیچے محمد، اور پڑھو نیچے سے محمد الرسول اللہ۔
تو جو آپ کی مہر تھی اس کا موضوع اور اس کا مضمون تھا کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اس مہر کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور کے بہت سارے حکمرانوں کو جو عرب میں تھے، عرب سے باہر تھے، سب کو اسلام کی دعوت دیتے ہوئے خطوط لکھے، اور ان خطوط کا جو ریاکشن کہیے، رد عمل کہیے یا جواب الگ الگ انداز کا رہا۔ نجاشی کے نام آپ نے خط لکھا اور نجاشی کے پاس جو خط بھیجا صحابی رسول عمر بن امیہ الزمری رضی اللہ عنہ کو قاصد بنا کر بھیجا، اور مصر کے بادشاہ مقوقس کے پاس خط لکھا اور ان کے پاس دحیہ حاطب بن ابی بلتہ رضی اللہ عنہ کو قاصد بنا کر بھیجا۔ ایران کے بادشاہ کسریٰ کے پاس خط لکھا اور کسریٰ کے پاس عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ عنہ کو قاصد بنا کر بھیجا، اور آخری ہرقل جو روم کا بادشاہ تھا دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ کو قاصد بنا کر بھیجا، اور دعوت اسلام کا خط دحیہ کلبی نے اس تک پہنچایا۔ رد عمل کیا تھا؟ الگ الگ یہ جو 4 نام میں نے لیے، یہ 4 مثالیں ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت اسلام کے جو خطوط لکھے اس کا جواب آپ کو کیا ملا۔ 4 نمونے ہیں۔ پہلا نام میں نے نجاشی کا لیا، اور نجاشی یہ وہ بادشاہ ہے، ہم آپ کو بتا دیں وہ نجاشی اور ہیں جن کا تذکرہ عہد مکی میں ہم نے کیا تھا، وہ تو اسی وقت مسلمان ہو گئے تھے جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی تقریر سن کر، تلاوت سن کر۔ محققین کے قول کے مطابق یہ نجاشی جن کے نام پیارے نبی نے دعوت اسلام کا خط لکھا یہ اور ہیں۔ یہ نجاشی بھی اپنے سابقہ پیش رو کی طرح پیارے نبی کی دعوت جب پہنچی، آپ کا خط پڑھنے کے بعد مشرف اسلام ہو گئے اور پیارے نبی کے پاس جواب لکھا جس میں سمع و طاعت کو قبول کرنے کا اعلان تھا۔ تو دیکھیے، ایک رویہ یہ تھا کہ بعض بادشاہوں نے اسلام قبول کیا، دوسرا رویہ جو ہمیں مصر کے بادشاہ مقوقس کی شکل میں نظر آتا ہے۔ مقوقس کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط پہنچا، خط پڑھا، اس نے اسلام تو قبول نہیں کیا پر آپ کے خط کی عزت کی، اور جو قاصد جو صحابی حاطب بن ابی بلتہ رضی اللہ عنہ خط لے کر گئے تھے ان کی عزت کی، اور عزت کرنے کے ساتھ ساتھ مقوقس نے پیارے نبی کی خدمت میں ہدیہ بھیجا، ماریا قبطیہ اور سیرین نام کی 2 لونڈیاں، اور اسی طرح سے ایک خچر انہوں نے مصر کے بادشاہ نے پیارے نبی کی خدمت میں ہدیہ بھیجا۔ حسن سلوک کیا، عزت کی، احترام کیا، یہ اور بات ہے کہ اسلام قبول نہیں کیا۔ تیسرا بادشاہ، تیسرا نمونہ، اور یہ ہے ایران کا بادشاہ کسریٰ۔ سب سے زیادہ بدتمیزی ایران کے بادشاہ کسریٰ نے کی، اور اس نے نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خط جب پڑھا گیا، آپ کے خط کو اس نے پھاڑ ڈالا، اور جب پیارے نبی کو اطلاع ملی کہ اس نے آپ کے خط کی توہین کی اور آپ کے خط کو پھاڑا ہے، تو پیارے نبی نے دعا کی کہ جس طرح اس نے میرے خط کو پھاڑا ہے اللہ اس کی سلطنت کو پھاڑ کے رکھ دے اور منتشر کر کے رکھ دے۔ زیادہ دن نہیں گزرے کہ اس کا اپنا بیٹا کسریٰ کا اس نے اپنے باپ کا قتل کر دیا، جس نے نبی کے خط کو پھاڑا تھا، نبی کے شان میں گستاخی کی، اپنے بیٹے کے ہاتھ سے مارا گیا۔ اور یاد رکھنا، نبی کی شان میں، پیغمبر کی شان میں کسی بھی طرح کی گستاخی کرنے کا انجام آخرت میں جو ہوتا ہے، لیکن نبی کی شان میں کسی بھی طرح کی گستاخی کا انجام یہ ایسا جرم ہے کہ آخرت سے پہلے اس کی سزا دنیا میں مل کے رہتی ہے۔ بخاری کی وہ حدیث آپ نے سن رکھی ہے، ایک یہودی تھا جو اسلام لایا، مسلمان ہوا، پیارے نبی کے بہت قریب ہو گیا، کاتبین وحی میں اس کا شمار ہوا، آسمان سے آنے والی وحی لکھا کرتا تھا، اور بعد میں مرتد ہو گیا، اور مرتد ہو کے نبی کو تکلیف دیتا تھا، جھوٹی باتیں کہتا تھا کہ میں نے اپنی جانب سے قرآن مجید میں ایکسٹرا فٹنگ کر دی ہے، وحی الہی میں بہت کچھ میں نے ملا دیا ہے۔ پیارے نبی بہت رنجیدہ ہوتے، بہت غمزدہ ہوتے۔ آپ جانتے ہیں کہ اس شخص کا انتقال عین جوانی میں ہو گیا، یہودیوں نے اس کو دفن کیا، شام دفن کیا، صبح دیکھا کہ اس کی لاش زمین کے اوپر پڑی ہوئی ہے۔
یہودیوں نے کہا یہ تو محمد کے ساتھیوں نے اس کو قبر سے اکھیڑ کے جو ہے زمین پہ ڈالا ہے۔ دوسرے دن ذرا گہری زمین کھودی اور اس کو دفن کیا، صبح دیکھا تو پھر سے اس کی لاش زمین کے اوپر پڑی ہے۔ یہودیوں نے پھر وہی الزام دیا کہ محمد کے ساتھیوں نے ایسا کیا ہے۔ تیسرے دن کافی گہری قبر کھودی اور اس کو دفن کیا، اور تیسری صبح انہوں نے دیکھا پھر اس کی لاش زمین پر پڑی ہے۔ تب انہیں یقین ہو گیا، چپ رہ گئے کہ یہ اللہ کی مار ہے۔ تو اللہ کے نبی کی شان میں گستاخی یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ یہ گستاخی کرنے والا آخرت سے پہلے دنیا میں اس کا انجام دیکھ کر رہے گا۔ کسریٰ نے نبی کے خط کو پھاڑا اور اللہ تعالیٰ نے اس کی سلطنت کا خاتمہ خود اس کے اپنے بیٹے کے ہاتھوں کر کے رکھ دیا۔ چوتھا نمونہ حضرات ہرقل کا، قیصر روم کا بادشاہ ہرقل، اور یہ اس میں ذرا تفصیل ہے اور یہ بڑا دلچسپ واقعہ ہے جو صحیح بخاری میں بڑی تفصیل سے آیا ہوا ہے۔ ہرقل ایک ماہر نجومی تھا۔ نجومی کسے بولتے ہیں؟ ستاروں کو دیکھ کے جو ہے جو مستقبل بتاتے ہیں۔ ہرقل بہت ماہر نجومی تھا۔ ہم آپ کو بتا دیں جیسے جادو ایک علم ہے، ویسے ہی علم نجوم بھی ایک علم ہے۔ جس طرح جادو کا سیکھنا سکھانا حرام ہے، علم نجوم کا سیکھنا سکھانا بھی حرام ہے، کفر قرار دیا پیارے نبی نے۔ ہاں نشیمن پیپر آتا ہے، لوگ پہلے کھول کے دیکھتے ہیں ستاروں کے کھیل، ہمارے بنگلور سے نکلتا ہے ستاروں کے کھیل۔ اس میں کیا ہوتا ہے؟ ہر ہفتے کی قسمت دی ہوئی ہوتی ستاروں کی روشنی میں۔ اگر آپ کا نام الف سے شروع ہوتا ہے تو یہ ہفتے آپ کے ساتھ ایسا ایسا ہونے والا ہے۔ اگر آپ کا نام با سے شروع ہونے والا ہے، یہ ہفتے ستارے کہہ رہے ہیں کہ آپ کے ساتھ ایسا ایسا ہونے والا۔ نعوذ باللہ، کفر قرار دیا شریعت نے۔ بہرحال ایک علم ہے، آزمائش ہے دنیا، امتحان ہے دنیا، سیکھنا سکھانا حرام ہے۔ ہرقل جو کہ کرسچن تھا، یہ ماہر نجومی تھا۔ ایک دن کیا ہوا، ہرقل کو ابھی کچھ میسج پہنچا نہیں پیارے نبی کی جانب سے۔ ایک دن صبح کے وقت دربار میں ہرقل جب آ کے بیٹھا، بہت ٹینشن میں نظر آ رہا تھا، بہت ٹینشن میں۔ سارے درباریوں نے محسوس کیا اور سارے درباریوں نے بادشاہ سے پوچھا کہ بادشاہ سلامت، کیا بات ہے کہ آج اتنے ٹینشن میں نظر آ رہے ہیں؟ ہرقل نے کہا، لوگوں آج کی رات میں ستارے دیکھ رہا تھا تو ستاروں نے مجھے بتایا، ستاروں سے مجھے پتا چلا کہ ختنہ کرنے والی قوم کا بادشاہ ظاہر ہو چکا ہے اور اس کے ہاتھوں میری حکومت اور سلطنت کا خاتمہ ہونے والا ہے، اس لیے میں بہت ٹینشن میں ہوں۔ درباریوں نے کہا کہ بادشاہ سلامت، ہمارے علم کے مطابق اس روئے زمین پر ایک ہی قوم ختنہ کرتی ہے، وہ یہودی۔ لہٰذا اس خطرے کو ٹالنے کی شکل یہ ہے کہ آپ کی مملکت میں جتنے یہودی ہیں حکم دیجئے کہ سارے یہودی قتل کر دیے جائیں۔ اب ہرقل سوچ ہی رہا تھا کہ ہاں یہودیوں کا قتل عام کریں گے تاکہ جو خطرہ آنے والا ٹل جائے۔ عین اسی وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خط جو دعوت اسلام کے حوالے سے تھا ہرقل تک پہنچ گیا۔ خط جیسے ہی پہنچا اور خط جیسے ہی پڑھا گیا، پیارے نبی نے دعوت دی ہے اسلام کی کہ اسلام قبول کر لو، مسلمان ہو جاؤ۔ ہرقل نے سب سے پہلا کام یہ کیا، کہا کہ لوگوں دیکھو جو قاصد خط لے کے آیا کیا وہ ختنہ کیا ہوا ہے؟ دیکھا گیا وہ مختون ہے۔ ہرقل سنجیدہ ہو گیا، سنجیدہ ہو گیا۔ اس کو سمجھ میں آ گیا کہ یہ جو خط آیا ہے سچے نبی کی جانب سے آیا۔ اس نے اپنے درباریوں سے کہا، لوگوں تلاش کرو کوئی ایسا آدمی، ایسا شخص جو اس نبی کے بارے میں مجھے زیادہ اور تفصیلات دے سکے۔ ہوا یہ کہ اسی وقت ابو سفیان کا قافلہ، ابو سفیان اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے رضی اللہ عنہ، اس وقت کافر تھے وہ اور نبی کے دشمن تھے وہ۔ ابو سفیان تجارت کے سلسلے میں، بزنس کے سلسلے میں شام گئے ہوئے تھے، اور ہرقل کے درباریوں نے ابو سفیان اور ان کے پورے قافلے کو لے جا کر ہرقل کے دربار میں سامنے کھڑا کر دیا۔ ہرقل نے پورے لوگوں میں پوچھا کہ تم سب میں اس نبی سے سب سے زیادہ قریبی تعلق کون رکھتا ہے؟ لوگوں نے کہا ابو سفیان۔ ہرقل نے ابو سفیان کو بلایا، کہا میرے سامنے کھڑو۔ اور ابو سفیان کے ساتھ جو اور لوگ تھے کفار اور مشرکین،
ان سے ہرقل نے کہا تم سب پیچھے کھڑو. اور ابو ہرقل بہت ہوشیار تھا، قومیں پیغمبروں کے ساتھ کیا سلوک کرتی جانتا تھا. اس نے ابو سفیان کے ساتھیوں سے کہا ابھی میں ابو سفیان سے کچھ سوالات کرتا ہوں، اگر کسی سوال کے جواب میں ابو سفیان جھوٹ بولیں تم لوگ پیچھے سے اشارہ کر دینا کہ جھوٹ بول رہے ہیں. ابو سفیان کہتے ہیں اب تو میرے سامنے سچ بولنے کے سوا کوئی راستہ نہیں رہا، کوئی چارہ نہیں رہا. اگر میں کوئی جھوٹ بولوں اور پیچھے سے میرا کوئی ساتھی اشارہ کر دے. ٹرانسلیٹر کے ذریعے گفتگو ہو رہی تھی، ترجمان کے ذریعے گفتگو ہو رہی تھی. ہرقل نے چند سوالات کیے. واللہ وہ بادشاہ تھا لیکن اس کے سوالات سے پتہ چلتا ہے کہ بہت علم رکھتا تھا. وہ سنن الہیہ کا گہرا علم رکھتا تھا، وہ اللہ کے قوانین کا گہرا علم رکھتا. اس کے سوالات، ہرقل نے اس وقت جو سوالات کیے یہ کسی بھی نبی کی نبوت کو جانچنے کا ایک پیمانہ ہے. اللہ اکبر، بڑے سچے سوالات کیے اس نے. ابو سفیان سے پوچھا کیف نسبہ فیکم، کہا کہ بتاؤ یہ جو نبی تمہارے درمیان آئے حسب و نسب کے اعتبار سے کیسے ہیں. ابو سفیان نے کہا هو ذو نسب فینا، کہا کہ وہ تو بڑے حسب و نسب والے ہیں، اونچے خاندان میں سے آئے. ہرقل نے پوچھا کون لوگ ان پہ ایمان لا رہے ہیں، معاشرے کے بڑے بڑے لوگ یا معاشرے کے کمزور لوگ. ابو سفیان نے کہا زیادہ تر معاشرے کے کمزور لوگ ایمان لا رہے ہیں. ہرقل نے کہا اس نبی کے ماننے والے دن بدن بڑھ رہے ہیں یا کم ہو رہے ہیں. ابو سفیان نے کہا بڑھ رہے ہیں. ہرقل نے پوچھا اس نبی پر ایمان لانے کے بعد کوئی مرتد بھی ہو رہا ہے. ابو سفیان نے کہا آج تو کوئی مرتد نہیں ہوا ہے. ہرقل نے پوچھا اس نے کبھی تم نے اس کے ساتھ جو زندگی گزاری کبھی تم نے اس کے ساتھ جھوٹ سنا، جھوٹ کا تجربہ کیا کہ کبھی اس نے تم سے گفتگو میں بات چیت میں معاملات میں جھوٹ کہا ہو. ابو سفیان نے کہا کہ بالکل نہیں، سچ بولنے کے سوا کوئی چارہ نہیں، کیونکہ اگر جھوٹ بولے پیچھے سے اشارہ ہو جائے گا. سمجھ رہے؟ صاف بولتے جا رہے ہیں. ہرقل نے پوچھا کس چیز کا حکم دیتا ہے یہ پیغمبر. ابو سفیان نے کہا یہ پیغمبر حکم دیتا ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کریں، شرک نہ کریں، نماز قائم کریں، صلہ رحمی کریں وغیرہ وغیرہ. بعد میں ہرقل نے ابو سفیان کو جواب دیتے ہوئے کہا، ٹرانسلیٹر کے ذریعے گفتگو ہو رہی ہے کہ کہہ دو ابو سفیان سے کہ میں نے پوچھا کہ نسب کیسا ہے، تم نے کہا کہ بہت ہی اونچے نسب والے ہیں یہ. ابو سفیان کو بتا دو انبیاء دنیا میں ہمیشہ اونچے خاندان اور اونچے حسب و نسب والے خاندانوں ہی میں آئے ہیں. میں نے تم سے پوچھا کہ سوسائٹی کے کمزور لوگ اس کی پیروی کر رہے ہیں یا مالدار لوگ. تم نے کہا کہ کمزور لوگ. کہا کہ اللہ کا قانون ہمیشہ سے یہی رہا ہے، اس دنیا میں جب بھی انبیاء اور رسول آئیں سب سے پہلے انبیاء اور رسول کی دعوت کو قبول کرنے والے سوسائٹی اور سماج کے کمزور اور غریب ہی رہا کیے ہیں. میں نے پوچھا کہ ان میں سے کوئی اسلام میں داخل ہونے کے بعد مرتد ہو رہا ہے، واپس جا رہا ہے. تم نے کہا کہ نہیں. ابو سفیان كذلك الایمان اذا خالطت بشاشته القلوب، ایمان کی حلاوت، ایمان کی مٹھاس، ایمان کی چاشنی ایسی ہی ہوتی ہے کہ جب وہ ایک مرتبہ دل میں داخل ہو جاتی ہے تو دنیا کی کوئی طاقت اس ایمان کی چاشنی کو پھر دل سے نکال نہیں سکتی. پھر کہا ابو سفیان میں نے پوچھا کہ تم نے کبھی معاملات میں اس نبی کی زبانی جھوٹ کا تجربہ کیا ہے. تم نے کہا کہ کبھی نہیں. جو شخص دنیاوی معاملات میں کبھی جھوٹ نہ بولتا ہو اللہ کے معاملے میں کیوں جھوٹ بولے گا. ساری گفتگو ہو، سارے باتوں کا جواب دینے کے بعد ہرقل نے کہا کہ ان کان ما تقوله حقا فسيملك موضع قدمي هاتين. کہا کہ ابو سفیان ابھی تم نے اس نبی کے بارے میں جو باتیں کہی ہیں اگر وہ باتیں سچی ہوں تو پھر وہ دن دور نہیں کہ وہ پیغمبر اس جگہ کا بھی مالک ہوگا جس جگہ کے میں اس وقت کھڑا ہوا ہوں. اس کے بعد حکم دیا گیا، وہ دربار سے نکال دیے گئے. ابو سفیان کہتے ہیں ہم دربار سے باہر آئے اور باہر آ کے حیران رہ گئے. ہم نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ
کتنا بڑھ چکا ہے کہ روم کا بادشاہ ہرقل بھی آپ سے ڈرنے لگا ہے. اور ہرقل کے دل میں بات آ چکی تھی کہ آپ سچے نبی ہیں، سچے رسول ہیں. اس نے شاید قبول کرنا بھی چاہا، ماننا بھی چاہا. اس نے اپنے دربار کے سارے دریچے دروازے بند کروا دیے، سارے دروازے بند کروا دیے. بند کروانے کے بعد اپنے درباریوں سے، اپنے مذہبی رہنماؤں سے، اپنے مذہبی عالموں سے ان کی رائے جاننی چاہیے. وہ چاہ رہا تھا کہ سب کے ساتھ اسلام قبول کریں گے. لیکن جیسے ہی ہرقل نے اپنا میلان ظاہر کیا، رجحان ظاہر کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، پورے دربار میں ایک ہنگامہ مچ گیا، ایک ہنگامہ مچ گیا. سارے پوپ، سارے پادری ہرقل کے خلاف ایک بغاوت پر امڑ آئے. تو اس نے دیکھا کہ میری کرسی خطرے میں ہے، حکومت خطرے میں ہے. کرسی بچانے کے لیے حق کو قبول کرنے سے باز رہ گیا. یاد رکھنا، دنیا میں قبول حق کے راستے میں ایک بہت بڑی رکاوٹ کرسی بھی ہے. کرسی کا نشہ بہت خطرناک ہے. کرسی، عہدہ، منصب، یہ قبول حق کے راستے میں بہت بڑی رکاوٹ ہے. جب اس نے یہ بغاوت دیکھی تو یہ کہہ کے جو ہے سب کو خاموش کر دیا، نہیں میں تو ایسے ہی آزما رہا تھا کہ کہیں تم ان کی باتوں میں تو نہیں آ گئے، میں تو بس تمہیں ایسے ہی آزما رہا تھا. ایسے کہہ کے خاموش رہ گیا. حضرات، یہ مختلف ریاکشن تھے، رد عمل تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطوط لکھے. یہاں میں فی الجملہ 2-3 باتیں کہنا چاہوں گا. آپ نے جو غیر مختلف بادشاہوں کو خطوط لکھے اس سے کئی مسئلے معلوم ہوتے ہیں. 2-4 مسئلے میں بتا دیتا ہوں. سب سے پہلا مسئلہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ وقت ضرورت اگر غیر مسلم کو سلام کرنا پڑ جائے، غیر مسلم کو آگے بڑھ کے سلام نہیں کرنا، وقت ضرورت اگر غیر مسلم کو سلام کرنا پڑ جائے تو پیارے نبی کی سنت یہ ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ نہیں کہنا ہے، بلکہ سلام علی من اتبع الہدی. جن بادشاہوں کو بھی آپ نے خطوط لکھے ہو، کوئی کرسچن تھا، کوئی یہودی تھا، کوئی مشرک تھا، کوئی کافر تھا، لیکن سب کو آپ نے خط میں کیا لکھا؟ سلام علی من اتبع الہدی. سلامتی ہو اس بندے پر جو ہدایت کی پیروی کرے. اس میں کیا ہو جائے گا؟ آپ کی دعا معلق ہوگی اس کی ہدایت پانے پر. تم اگر سچے راستے پر آتے ہو، ہدایت پاتے ہو، تو تم پر سلامتی ہو. سلام علی من اتبع الہدی. ایک تو یہ مسئلہ معلوم. دوسرا مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ دعوت کے لیے تحریر کو بھی استعمال کرنا چاہیے. رائٹنگ میں بھی دعوت صرف زبان سے نہیں ہوتی، دعوت قلم سے بھی ہوتی ہے، لیٹرز سے بھی ہوتی ہے، کتابوں سے بھی ہوتی ہے، پامفلیٹ سے بھی ہوتی ہے. پیارے نبی نے بادشاہوں کو دعوت جو ہے تحریر کے ذریعے سے دی. سوچو، قرآن مجید کہتا ہے وقت کے ایک جلیل القدر پیغمبر سلیمان علیہ السلام نے اپنے ہی دور کی ایک ملکہ جو یمن میں رہتی تھی، ملکہ سبا، بلقیس کو خط لکھ کر دعوت دی. إنه من سليمان وإن قالت يا أيها الملو إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. ہدہد نے سلیمان علیہ السلام کا وہ خط جس میں اسلام کی دعوت دی تھی ملکہ سبا کو، وہ خط جو ہے پہنچایا تھا. اور الحمدللہ ہمارے ملک ہندوستان میں آزادی کے بعد ایسی شخصیتیں گزری ہیں. صوفی نذیر احمد کاشمیری بہت بڑے اہل حدیث عالم تھے. نام میں صوفی کا مطلب وہ صوفی نہیں تھے، سمجھ رہے ہیں، مضبوط سلفی عالم تھے. صوفی نذیر احمد کاشمیری بہت بڑے سلفی عالم. اسی طرح کشمیر کے، بامبئی کے جو ہے مولانا عبدالصمد شرف الدین، یہ وہ بزرگ ہیں رحمۃ اللہ علیہ مجمعین جن کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے اپنے دور کے حکمرانوں کو، جواہر لال نہرو کو، فلاں کو باقاعدہ خطوط لکھ کر اسلام کی دعوت دی انہوں نے. تو رائٹنگ میں تحریر بھی دعوت کا ایک بہت بڑا ذریعہ، یہ بھی معلوم ہے. اور حضرات، تیسرا مسئلہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ دعوت و تبلیغ کے میدان میں غیر مسلم کو قرآن دیا جا سکتا ہے. کیسے معلوم ہو رہا ہے یہ مسئلہ؟ کہاں سے معلوم ہو رہا ہے؟ یہ جو لیٹرز آپ نے لکھے، کئی آپ لکھ رہے ہیں لیٹرز ان بادشاہوں کو جو غیر مسلم ہیں، کرسچن ہیں، یہودی ہیں، کافر ہیں، اور ان لیٹرز کے اندر آپ نے باقاعدہ قرآنی آیات لکھیں. قل یا اہل الكتاب تعالوا الى کلمة سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک به شیئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ. اس سے اہل علم نے استدلال کیا
ایک آیت کی حرمت بھی ویسے ہی جیسے قرآن کی حرمت. جب غیر مسلم کے لکھے ہوئے لیٹر میں خط میں آپ قرآن کی آیت لکھ رہے, اس سے پتہ چلا کہ غیر مسلم کو قرآن دیا جا سکتا, مگر یاد رہے کہ اس غیر مسلم کو دیا جائے جس کے بارے میں یقین ہو وہ بے حرمتی نہیں کرے گا. اگر کوئی غیر مسلم ایسا ہے, قرائن بتا رہے ہیں, علامات سے پتہ چل رہا ہے یہ قرآن پڑھے گا نہیں, یہ توہین کرے گا, تو ایسے غیر مسلم کو قرآن نہیں دینا چاہیے. محدثین نے باب باندھا ہے, باب النہی عن ان یسافر بالمصحف الى ارض العدو. قرآن مجید کو لے کر دشمن کی سرزمین میں سفر نہ کیا جائے. محدثین نے باب باندھا, کیوں؟ توہین نہ کرے. تو لہٰذا آپ دیکھ لیجئے اچھی طرح سے کہ غیر مسلم جس کو آپ دے رہے ہیں اس کی گفتگو سے اور اس کے سراپا سے آپ کو یوں لگے یہ توہین نہیں کرے گا, بے حرمتی نہیں کرے گا, ایسے غیر مسلم کو بالکل قرآن مجید دیا جا سکتا ہے. چوتھا مسئلہ یہ معلوم ہوتا ہے جو آپ سے سامنے لیٹرز لکھے دعوت دی اس میں کہ جب غیر مسلم سے بات ہوتی ہے, کسی کو تبلیغ کرنا ہو, صاف صاف دعوت دینا چاہیے, اسلام قبول کر لو, صاف کہنا چاہیے اسلام قبول کر لو. آپ نے ہر خط میں آپ کا جملہ کیا تھا, ہر بادشاہ کو اسلم تسلم, اسلام قبول کر لو سلامتی مل جائے گی, اسلام قبول کر لو امن مل جائے گا. صاف صاف. میں کیوں کہہ رہا ہوں یہ بات؟ ہمارے پاس داعی ایسے ہیں جن کے دعوت کا انداز ایسا ہے وہ غیر مسلم کو اسلام کی طرف بلاتے نہیں ہیں, وہ بس اسلام کا تعارف کراتے ہیں, انٹروڈکشن کراتے ہیں. اسلام یہ ہے, اسلام یہ ہے, اسلام یہ ہے, اسلام یہ کہتا ہے, اسلام یہ کہتا ہے, اسلام کی یہ تعلیمات ہیں. آپ جب تک یہ نہیں بولیں گے آپ آ جائیے, یہ بہت ضروری ہے, یہ بہت ضروری ہے. جیسے مثال دی جاتی ہے, آپ کے پڑوس میں شادی ہے, آپ کا پڑوسی آتا ہے کہتا ہے میرے گھر شادی ہے, فلاں تاریخ کو ہے, فلاں شادی محل میں ہے, فلاں گلی میں ہے, لڑکا فلاں جگہ کا ہے, فلاں فلاں فلاں, مگر آپ کو بلاتا نہیں, آؤ نہیں بولتا. جائیں گے آپ؟ بالکل نہیں جائیں گے آپ. کیوں؟ اس نے صرف تعارف کروایا, خبر دی ہے, بلایا نہیں اس نے, آؤ نہیں کہا. آؤ کہے بغیر اگر آپ کا ضمیر گوارا نہیں کرے گا کہ آپ جائیں. ویسے ہی غیر مسلم کو اسلام کا تعارف کراؤ, کرانے کے ساتھ ساتھ صاف الفاظ میں کہنا چاہیے سلامتی چاہتے ہو, جنت چاہتے ہو, آخرت کی کامیابی چاہتے ہو تو تمہیں اسلام قبول کرنا پڑے گا. اسلم تسلم. سارے بادشاہوں سے آپ وسلم کا خود. یہ میرا لیے 2-4 مسئلے تھے جو بادشاہوں کے نام جو خطوط آپ وسلم نے لکھے, اس حوالے سے میں نے عرض کیے ہیں, اور اگر تفصیل میں جائیں تو اور باتیں اس میں ہو سکتی ہیں. حضرات, دوسرا موضوع آج کا ہمارا فتح مکہ. حضرات, فتح مکہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں عہد نبوت کا ایک بہت بڑا واقعہ, وہ مکہ جہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک وقت بڑی بے بسی کے عالم میں نکالے گئے تھے, بے کسی کے عالم میں نکالے گئے تھے. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ نے آپ کو صرف اور صرف 8 سال کی مدت میں اسی شہر مکہ میں فاتحانہ شان سے داخلہ نصیب فرمایا, فاتحانہ شان سے داخلہ نصیب فرمایا. فتح مکہ کی تفصیلات کچھ ایسی ہیں کہ فتح مکہ کا آغاز کیسے ہوا. کل جیسے ہم نے صلح حدیبیہ کے حوالے سے ایک بات بتائی تھی, صلح حدیبیہ میں ایک شرط یہ طے پائی تھی کہ جو قبیلہ مسلمانوں کا دوست بننا چاہے بن سکتا ہے, اور جو قبیلہ مشرکین مکہ کا دوست بننا چاہے بن سکتا ہے. اس شرط کے مطابق ایک قبیلہ تھا بنو خزاعہ, وہ مسلمانوں کی دوستی اس نے اپنا لی, اور ایک قبیلہ تھا بنو بکر, وہ مشرکین مکہ کی دوستی اس نے اپنا لی. اس کو عربی زبان میں حلف کہتے ہیں, حلیف بن گیا. ہوا یہ کہ ایک مرتبہ بنو بکر نے بنو خزاعہ پہ حملہ کر دیا. بنو بکر جو مشرکین مکہ کا دوست قبیلہ ہے, اس نے بنو خزاعہ پہ حملہ کر دیا, اور بنو خزاعہ کی دوستی مسلمانوں کے ساتھ تھی. اور اس طرح مشرکین مکہ نے صلح حدیبیہ کی شرائط کو توڑ دیا, اس لیے کہ صلح حدیبیہ میں یہ طے تھا کہ 10 سال جنگ نہیں کریں گے, نہ مسلمان ان پہ حملہ کریں گے نہ وہ مسلمانوں پہ حملہ کریں گے. بنو بکر نے بنو خزاعہ پہ جیسے حملہ کیا یہ صلح ٹوٹ گئی.
اب پیارے نبی نے دیکھا وقت آ چکا ہے، مشرکین مکہ نے غداری کی ہے، عہد شکنی کی ہے، ان سے بدلہ لینا چاہیے۔ ادھر مشرکین مکہ نے وہ صلح توڑ تو دی، عہد شکنی کر دی، نادم ہو گئے، پشیمان ہو گئے۔ میٹنگ کی فوراً، ابو سفیان کو فوراً مدینہ بھیجا کہ جاؤ کسی طرح سے محمد کو سمجھا کے آ جاؤ، منوا کے آ جاؤ۔ ابو سفیان ابھی اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ اس وقت تک بھی وہ کافروں کے سردار مدینہ آئے، پیارے نبی سے ملے، مل کر انہوں نے معذرت چاہی، جو غلطی ہو گئی درگزر کر دینا، پیارے نبی خاموش رہے۔ ابو بکر کے پاس گئے، ابو بکر سے معذرت چاہی، کہا کہ محمد سے کہہ دینا کہ غلطی ہو گئی، معذرت چاہی، ابو بکر بھی خاموش ہے۔ حضرت عمر کے پاس گئے، حضرت علی کے پاس گئے، کسی نے کوئی جواب نہیں دیا، سب خاموش رہے۔ اور ابو سفیان ناکام اور نامراد مدینے سے لوٹے، انہیں نہیں معلوم تھا کہ اب پیارے نبی کا اگلا قدم کیا ہوگا اور نیکسٹ آپ کا ڈیسیشن کیا ہوگا، نہیں معلوم تھا۔ بس یہ ہے کہ وہ معذرت کرنے آئے تھے، ان کی معذرت قبول نہ ہوئی، اور یہی وہ موقع تھا۔ اس وقت جب ابو سفیان آئے تھے تو اپنی بیٹی ام حبیبہ کے گھر گئے تھے، ابو سفیان کی بیٹی ام المومنین ہے، اور جا کے پیارے نبی کے بستر پہ بیٹھنا چاہا تو ام حبیبہ آگے بڑھی، اور آگے بڑھ کر انہوں نے بستر کو لپیٹ دیا، سمیٹ دیا۔ ابو سفیان دیکھتے رہ گئے، بیٹی کیا کر رہی ہے؟ ابو سفیان نے کہا بیٹا کیا بات ہے، تم نے بستر کو لپیٹ کیوں دیا، بستر کو سمیٹ کیوں دیا؟ بستر کو میرے لائق نہیں سمجھا ہے یا مجھے اس بستر کے لائق نہیں سمجھا ہے؟ ام حبیبہ نے کہا کہ ابا جان، یہ اللہ کے نبی کا بستر ہے اور آپ اللہ کے نبی کے دشمن ہیں، اللہ کے نبی کے دشمن رہتے ہوئے نبی کے بستر پہ نہیں بیٹھ سکتے آپ۔ ابو سفیان نے کہا لقد اصابکی بعدی شر یا بنتی، ہاں اگر اردو زبان میں بولیں بہت بدل گئی ہو بیٹی، بہت بدل گئی ہو، اتنا کہہ کے خاموش رہ گئے۔ قرآن مجید نے کہا لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو كانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشیرتهم اولئک کتب فی قلوبهم الایمان، کہ جو ایمان والے ہیں وہ اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے کبھی محبت نہیں کرتے، بھلے سے وہ ان کا باپ کیوں نہ ہو، بیٹا کیوں نہ ہو، رشتہ دار کیوں نہ ہو، خاندان والا کیوں نہ ہو۔ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، اللہ نے ان کے دلوں میں ایمان راسخ کر دیا۔ حضرات، اب پیارے نبی خفیہ طور پر مکے پر حملہ کرنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ مکے میں تیاری ہو رہی ہے، مدینے میں تیاری ہو رہی ہے کہ مکے پہ حملہ کرنا ہے، اور ایسے حملہ کرنا ہے رازداری کے ساتھ کہ مشرکین کو خبر نہ ہونے پائے۔ صحابہ تیاری کر رہے ہیں، سارے مدینے میں مکے پہ حملے کی تیاری ہو رہی ہے۔ ہوا یہ کہ عین اس تیاری کے موقع پر صحابی رسول حاطب بن ابی بلتہ رضی اللہ عنہ نے مشرکین کے نام یہ خط لکھ دیا، جس میں یہ خبر دے رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوج لے کے آ رہے ہیں، تم پر حملہ کرنے کے لیے ہوشیار ہو جاؤ۔ یہ خط انہوں نے ایک عورت کے حوالے کیا اور اسے مکہ روانہ کر دیا۔ رازداری کا موقع ہے، رازداری سے تیاری ہو رہی ہے، اور یہاں حاطب بن ابی بلتہ رضی اللہ عنہ سے یہ حرکت ہو گئی، آسمان سے وحی آ گئی، وحی الہی نے پیارے نبی کو بتا دیا۔ پیارے نبی نے فوراً علی، زبیر، مقداد بن اسود رضی اللہ عنہم اجمعین تینوں صحابہ کو بلا کے کہا ابھی جاؤ، فوراً جاؤ، روضہ خاخ نامی مقام پہ ایک عورت جا رہی ہو، اس کو پکڑو، اور اس عورت کے پاس ایک لیٹر ہے، اس کو نکال کے لاؤ۔ علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم تینوں دوڑے گئے، اور جیسے پیارے نبی نے فرمایا روضہ خاخ نامی مقام پہ ایک عورت جا رہی تھی، ہم نے پکڑا، اس کو پوچھا کہ خط کہاں ہے، نکالو۔ اس نے کہا کہ نہیں ہے میرے پاس کوئی خط، بالکل نہیں ہے۔ حضرت علی نے دھمکی دی، کہا کہ سلامتی چاہتی ہو تم خود نکال کے دے دو، ورنہ ہم پوری جو ہے تلاشی لیں گے۔ اس نے دیکھا کہ بچنے کا کوئی راستہ نہیں، اپنی چوٹی کے بالوں میں چھپا رکھا تھا اس نے خط کو، وہاں سے نکال کے دیا۔ تینوں صحابہ خط لے کر آئے، پیارے نبی نے خط پڑھا، کیا ہے مضمون؟ حاطب بن ابی بلتہ کی جانب سے مشرکین مکہ کے نام کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تم پر حملہ کرنے والے ہیں، ہوشیار،
پیارے نبی نے حاطب کو بلایا رضی اللہ عنہ عرض بلا کے کہا کہ حاطب کیا بات ہے، کیا بات ہے؟ یہاں غور کرنے کی بات ہے، اگر آج کی اصطلاح میں اگر ہم کہیں تو حضرت حاطب رضی اللہ عنہ سے جو حرکت ہوئی، جنگی راز افشا ہو رہا تھا، جنگی راز افشا کر رہے تھے وہ. اور آج کوئی بھی ملک، کوئی بھی عدالت، کوئی بھی قانون اس کو بہت بڑا جرم سمجھتی ہے. لیکن قربان جائیے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت، آپ کی کمانڈنگ، آپ کی عمارت. پیارے نبی نے کہا حاطب کیا بات ہے؟ حاطب رضی اللہ عنہ نے کہا اے اللہ کے نبی سچ کہتا ہوں، نہ میں مرتد ہوا ہوں نہ میں منافق ہوا ہوں. اے اللہ کے نبی سچ سچ بتاتا ہوں یہ حرکت میں مجھ سے کیوں ہو گئی؟ کہا کہ دیکھیے مکے میں ہم حملہ کرنے والے ہیں، مکے میں میرے بچے ہیں، میرے رشتہ دار ہیں، وہاں انہیں کوئی بچانے والا نہیں ہے. ہمارے جو دوسرے ساتھی ہیں، صحابہ ہیں، ان کے رشتہ دار ہیں تو ان کو بچانے والے بھی ہیں وہاں، لیکن میرے بچوں کو وہاں کوئی بچانے والا نہیں ہے. میں نے چاہا کہ یہ اطلاع دے کر مکے والوں پہ ایک احسان کر دوں تاکہ وہ اس احسان کے بدلے جب ہم حملہ کریں میرے رشتہ داروں کو، میرے بچوں کی حفاظت کر لیں. اللہ کے نبی بس یہی ریزن تھا. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ آئے، آگے کہا دعنی اضرب عنق هذا المنافق، اے اللہ کے نبی اجازت دیجئے میں اس منافق کی گردن مار دوں گا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ عمر تم حاطب کی گردن مارنا چاہتے ہو؟ کہا کہ تمہیں نہیں معلوم کہ حاطب کا شمار میرے بدری صحابہ میں ہوتا ہے، اور میرے بدری صحابہ سے بدر کی فتح کے بعد اللہ نے آسمان سے جھانک کے کہا تھا کہ اے میرے نبی کے بدری ساتھیوں، آج کے بعد باقی زندگی میں جو کرنا ہے کر گزرو، میں نے تمہارے حق میں بخشش لکھ دی ہے، جنت لکھ دی ہے. حضرات نہ غصہ کیا آپ نے، نہ ڈانٹا آپ نے. پیارے نبی نے ان کا عذر سنا. کسی بھی کام، ایک تو معلوم ہوا پہلی بات انسان بشر ہے، بشر ہے، انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ بڑوں سے کبھی کبھی بڑی غلطی ہو جائے، ہو سکتا ہے. بشر ہے. لیکن یاد رکھو پیارے نبی نے بہت بڑا سبق دیا. کیا سبق؟ کسی بھی انسان سے غلطی ہو جائے تو اس کی سابقہ خوبیوں کو سامنے رکھ کر اس غلطی کے ساتھ معاملہ کرو. آج جس نے آپ کے حق میں غلطی کی ہے کل اس نے آپ پر احسان کیا ہوگا، اس کے احسانات کو یاد رکھو. آج حاطب سے غلطی ہو گئی اور بہت بڑی غلطی ہو گئی، لیکن یہی وہ حاطب ہیں کہ جب 313 صحابہ تھے، جہاں جان کے لالے پڑے تھے اور مشرکین 1000 کی تعداد میں آئے تھے، اور جہاں میدان میں اترنا اپنی موت کو دعوت دینے کے برابر تھا، تو حاطب بن ابی بلتعہ نے اس وقت پورے خلوص کے ساتھ اسلام کے لیے اپنی جان پیش کی تھی، اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا تھا، اور بہادری کے ساتھ جنگ میں شرکت کی تھی. پیارے نبی کا نے یہ سبق دیا کہ کوئی بھی لیڈر، مسجد کا ذمہ دار، مدرسے کا ذمہ دار، تنظیم کا ذمہ دار، جماعت کا ذمہ دار، اپنے ماتحتوں کے ساتھ جب بھی غلطی ہو جائے نرمی کا سلوک کرے، عفو و درگزر سے کام لے. دیکھیں کہ جس سے غلطی ہو گئی ہے اس کا عذر کیا ہے. کوئی عذر ہو سکتا ہے، اس کے عذر کو سامنے رکھ کر اس کی غلطیوں کو معاف کرے. یہ غلط ہے کہ آج کسی نے ہمارے حق میں غلطی کر دی، اس ایک غلطی کی وجہ سے اس کے پچھلے سارے احسانات کو ہم بھلا دیں. عربی شاعر نے کہا اذا الحبیب اتی بذنب واحد جاءت محاسنه بألف شفیع. جب میرا محبوب ایک گناہ کرتا ہے، ایک غلطی کرتا ہے، تو اس کی اچھائیاں 1000 سفارشیں لے کے آ جاتی ہیں. یہ بہت بڑا سبق پیارے نبی نے دیا. حضرات اللہ تعالیٰ نے اس راز کو افشا ہونے سے بچا لیا. پیارے نبی 10,000 کی تعداد میں فوج لے کر روانہ ہوئے. رمضان کا مہینہ تھا، صحابہ کی بڑی تعداد روزے سے تھی. سفر میں حالانکہ روزہ چھوڑنے کا اختیار بھی ہے، کچھ صحابہ روزہ چھوڑے ہوئے تھے، کچھ صحابہ روزہ رکھے ہوئے تھے. نہ روزہ رکھنے والوں نے چھوڑنے والوں کو ملامت کی، نہ چھوڑنے والوں نے رکھنے والوں کو ملامت کی. معلومات دونوں باتوں کی گنجائش ہے. ہوا یہ کہ ایک دن سفر میں جاری ہے، مکے کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں، صحابہ کی بڑی تعداد روزے سے ہے، عصر کا وقت ہے، مسلسل
مسلسل دھوپ میں چلتے ہوئے روزہ صحابہ کے لیے ناقابل برداشت ہو گیا۔ عصر کے وقت صحابہ نے پیارے نبی سے عرض کیا، اے اللہ کے نبی، دھوپ میں چلتے چلتے ہماری ہمتیں جواب دے چکی ہیں، ہماری ہمتیں جواب دے چکی ہیں، اب مغرب تک روزہ کنٹینیو کرنا ہمارے لیے بہت مشکل ہے۔ یہ سن کر پیارے نبی نے صلوات اللہ وسلام علیہ سواری پہ بیٹھے ہوئے تھے، پانی منگوایا اور سب کو دکھا کر آپ نے پانی پی کر روزہ توڑ دیا، روزہ ختم کر دیا۔ اور آپ کو دیکھ کر سارے صاحب، ہمارے یہاں لوگوں میں ایک عام تصور ہے 12 بجے سے پہلے توڑ لینا، اگر توڑنا ہے تو 12 بج گئے تو پھر توڑ ہی نہیں سکتے۔ یہ جاہلانہ تصور ہے، جاہلانہ تصور ہے۔ اگر معقول ریزن ہے آپ کے پاس، ڈاکٹر کہتا ہے عصر کے بعد اس وقت انجیکشن لینا ضروری ہے، نہیں لوگے تو تمہاری جان کو خطرہ ہے، کچھ بھی، یہاں آپ روزہ توڑ سکتے ہیں۔ معقول عذر کے لیے آپ کبھی بھی روزہ توڑ سکتے ہیں۔ عصر بعد روزہ توڑا، سارے صحابہ نے روزہ توڑ دیا، سب روزہ توڑ دیے، اور آپ کو پتا چلا کہ چند صحابہ ایسے ہیں جنہوں نے اپنا روزہ توڑا نہیں ہے، وہ مغرب تک اپنا روزہ کنٹینیو کر رہے ہیں۔ تو اس وقت پیارے نبی نے کہا، اولئک العصاة اولئک العصاة اولئک العصاة، یہ میرے نافرمان ہیں، یہ میرے نافرمان ہیں، یہ میرے نافرمان۔ حضرات سوچنے کی بات ہے، کون سی نافرمانی کر رہے تھے؟ کوئی غلط کام کر رہے تھے؟ وہ تو روزہ کنٹینیو کر رہے تھے، لیکن جہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ توڑ دیں، کسے کیا حق پہنچتا ہے کہ وہ اپنا روزہ جاری رکھے؟ اسی لیے یاد رکھنا، عبادت کے کاموں میں، اطاعت کے کاموں میں، بندگی کے کاموں میں، نیکی کے کاموں میں اس حد پہ رک جاؤ جس حد پہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی حد سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو، کیونکہ نہ آپ، نہ ہم، نہ قیامت تک آنے والا کوئی ولی، کوئی بزرگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر نہ اللہ سے ڈر سکتا ہے، نہ اللہ کی عبادت کر سکتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ جہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا روزہ ختم کر دیں، کسی کو کیا حق پہنچتا ہے کہ وہ اپنا روزہ جاری رکھے؟ حضرات پیارے نبی 10,000 کی تعداد میں صحابہ کی فوج کو لے کر مکے کے سمت آگے بڑھتے رہے۔ مکے والوں کو اس وقت خبر ہوئی جب پیارے نبی بہت مکے کے قریب پہنچ چکے تھے، وہ کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ 10,000 کی تعداد میں فوج آئی ہے، کچھ نہیں کر سکتے تھے، اور پیارے نبی بلا مقابلہ فاتحانہ شان سے مکے میں داخل ہوئے۔ کوئی اپوزیشن نہیں ہے، اور جن کو اپوزیشن بننا تھا، اللہ نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا اور سب اپنے گھروں میں دبے بیٹھے ہیں۔ اللہ اکبر، پیارے نبی فاتحانہ شان سے مکے میں داخل ہوئے۔ اور یاد رکھنا، انسانی تاریخ بتاتی ہے، دنیا کا کوئی بھی بادشاہ، دنیا کا کوئی بھی حکمران، وہ ماضی ہی میں نہیں، آج بھی امریکہ نے جن جن بستیوں پہ، جن جن شہروں پہ حملہ کیا دیکھ لو، جب بھی دنیا کا کوئی بادشاہ یا دنیا کا کوئی ملک کسی دوسرے ملک کو فتح کرتا ہے، کیا کرتا ہے وہ؟ قرآن کے الفاظ میں، ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها وجعلوا اعزۃ اہلها اذلہ وکذالک یفعلون، کہ جب بادشاہ کسی بستی میں فاتحانہ شان سے داخل ہوتے ہیں، خوب فساد مچاتے ہیں، خوب فتنہ کرتے ہیں، خوب خون خرابہ کرتے ہیں، انسانی خون کو پانی کی طرح سے بہاتے ہیں، اور اس ملک کے، اس بستی کی جو عزت والی ہستیاں ہیں ان کو ذلیل سے ذلیل تر کر کے چھوڑتے ہیں۔ دنیا کی ہر فتح ایسے ہی، دنیا کی ہر فتح ایسے ہی، دنیا کا ہر ملک اور ہر حکمران جب کسی ملک کو فتح کرتا ہے، خون خرابہ کیے بغیر فتح نہیں ہوتی، انسانی خون کی ندیاں بہائے بغیر کوئی فتح نہیں ہوتی، ماؤں کو بیوہ کیے بغیر کوئی فتح نہیں ہوتی، بچوں کو یتیم کیے بغیر کوئی فتح نہیں ہوتی، اور عزت والوں کو ذلیل کیے بغیر کوئی فتح نہیں ہوتی۔ پوری انسانی تاریخ میں یہ اکیلی فتح ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی، ایک مثالی فتح۔ غور کرو، ایک بادشاہ کی فتح میں اور ایک پیغمبر کی فتح میں کتنا زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ بادشاہ ملک میں داخل ہوتا ہے اتراتے ہوئے، تکبر کرتے ہوئے، غرور کے ساتھ داخل ہوتا ہے،
اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہو رہے تھے. عاجزی انکساری کا یہ عالم. ابن اسحاق کی روایت ہے کہ پیارے نبی اپنی سواری پہ بیٹھے ہوئے تھے, انا فتحنا لک فتحا مبینا پڑے ہوئے اور اپنا سر جھکائے ہوئے عاجزی سے, اور اتنا سر جھکا تھا کہ آپ کی داڑھی کے بال آپ کی سواری اور آپ کی اونٹنی کی پیٹھ سے لگ رہے تھے. اس عاجزی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے. اور سبحان اللہ, لوگ جب داخل ہوتے ہیں, حکمران داخل ہونے کے بعد خون خرابہ کرتے ہیں, لیکن پیارے نبی نے کیا کیا؟ مکے میں داخل ہو رہے, ایک صحابی نے اعلان کیا الیوم یوم الملحمہ. ایک صحابی نے اعلان کر دیا آج تو خون خرابے کا دن ہے, آج ہم خون بہا کر رہے ہیں کافروں کا. پیارے نبی نے ان کی صحابی کا جواب دیتے ہوئے کہا الیوم یوم المرحمہ, کہا کہ آج خون خرابے کا دن نہیں, آج رحم و کرم کا دن ہے. آج خون کی ندیاں نہیں بہیں گی, آج رحم و کرم کی بارشیں ہوں گی. اور حضرات مکے میں داخل ہونے کے بعد پیارے نبی نے امن عام کا اعلان کر دیا. آپ نے کہا کہ لوگوں جو اپنے گھر میں بیٹھا رہے, اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے, اسے امن ہے. جو خانہ کعبہ میں داخل ہو جائے اسے امن ہے. اور حضرات بادشاہ کیا کرتے ہیں؟ کسی بھی ملک میں داخل ہوتے وہاں کے عزت والے شہریوں کو ذلیل کرتے ہیں. پیارے نبی نے عزت والے شہریوں کو اور عزت دیتے ہوئے کہا کہ جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اسے بھی امن ہے. اللہ اکبر, غور کرو کتنی بڑی بات ہے. ایک طرف آپ یہ فرما رہے ہیں جو خانہ کعبہ میں داخل ہو جائے اسے امن ہے, اور ایک طرف آپ یہ فرما رہے ہیں جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اسے. کون ابو سفیان؟ جو پوری مکی تاریخ سے لے کر آج تک صف اول کے دشمن تھے, صف اول کے دشمن تھے, پیارے نبی کے خون کے پیاسے تھے. پیارے نبی نے کتنا بڑا اعزاز عطا کیا. ابو سفیان خود رضی اللہ عنہ وارضا اتنا متاثر ہوئے آپ کے اس کریمانہ سلوک سے, آپ کے اس کریمانہ اخلاق سے. انہیں احساس ہوا کہ میں نے نبی کو کتنا ستایا اور آپ میری کتنی عزت کر رہے ہیں. ابو سفیان رضی اللہ عنہ اس دن مشرف و اسلام ہو گئے, اس دن مشرف و اسلام ہو گئے. اور حضرات پیارے نبی فاتحانہ شان سے مسجد حرام تک پہنچے, خانہ کعبہ تک پہنچے. سارے کافر, سارے مشرک آپ کے سامنے لا کے کھڑا کیے گئے. سارے کافر آپ کے سامنے کھڑے ہیں اور رحم و کرم کی بھیک مانگ رہے ہیں نبی سے. کون ہیں یہ سامنے کھڑے ہونے والے؟ یہ وہ لوگ ہیں جو مکے کی 13 سالہ زندگی میں نبی اور نبی کے صحابہ کے خون کے پیاسے رہے. ان کی نیندیں حرام کی انہوں نے, پیارے نبی کو ستانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی انہوں نے, پیارے نبی کو تکلیف دینے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی انہوں نے. ان کھڑے رہنے والوں میں آپ کو گالی دینے والا بھی تھا, ان کھڑے رہنے والوں میں آپ پر اونٹ کی اوجھڑی ڈالنے والے بھی تھے, ان کھڑے رہنے والوں میں آپ پر لعنتیں کرنے والے بھی تھے. اللہ اکبر. پیارے نبی نے ان سب سے پوچھا کیا سمجھتے ہو آج میں تمہارے ساتھ کیا معاملہ کرنے والا ہوں؟ سب نے ایک زبان ہو کے جواب دیا خیرا نرجو, خیرا نرجو, آپ سے تو ہمیں خیر ہی کی امید ہے. اللہ اکبر. اخلاق اس کو کہتے ہیں, اور انہی اخلاق سے پیارے نبی نے دنیا کو فتح کیا. دشمن بھی آپ سے خیر کی امید رکھ رہا ہے. جس دشمن نے آپ کو ستایا ہے اور بہت ستایا ہے, جب وہ آپ کی چنگل میں گرفتار ہو رہا ہے تو خود کو محفوظ سمجھ رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ اے محمد آپ کے چنگل میں گرفتار ہو کر میں خود کو محفوظ اور مامون سمجھ رہا ہوں. خیر نرجو. اور پیارے نبی نے ان کی امیدوں پہ پانی نہیں پھیرا. آپ نے جس طرح یوسف علیہ السلام نے اپنے قصوروار بھائیوں کو معاف کیا, وہی جملہ آپ نے دہرایا لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا فانتم الطلقاء. لوگو جاؤ, آج کوئی گرفت نہیں تم پر, کوئی پکڑ نہیں, کوئی ملامت نہیں, کوئی زبردست نہیں. آج تم سب آزاد ہو, آج تم سب آزاد ہو. اس کریمانہ سلوک سے سارا مکہ مسلمان ہو گیا. لیکن یاد رہے اس امن کے موقع پر پیارے نبی نے چند شخصیتوں کو مستثنا کیا. ہاں یاد رہے, چند شخصیتوں کو مستثنا کیا اور کہا یہ 8 10 14 لوگوں کی چند لوگوں کی فہرست تھی. پیارے نبی نے ان کے بارے میں کہا یہ جہاں بھی نظر آئیں ان کا قتل کرو. کون ہیں یہ لیڈر قسم کے لوگ, سرغنہ. پیارے نبی جان پبلک اور عوام ہوتی ہے, وہ بے قصور ہوتی ہے. پیارے نبی نے کہا دیکھو کون ہے جو اس پبلک کو یوز کر رہا ہے, عوام کو یوز کر رہا ہے.
جو اصل مجرم وہ ہے جو ان غریبوں کو اور یعنی اس عوام کو یوز کر کے جو ہے اپنے غلط مقاصد کو پورا کر رہا ہے. چند دشمنوں کو آپ نے، اکرمہ بن ابی جہل، ابو جہل کے بیٹے اکرمہ انہی میں سے تھے، ابن خطل انہی میں سے تھا. ایک صحابی نے آگے کہا اے اللہ کے نبی، ابن خطل کعبۃ اللہ کے پردوں کو پکڑ کے لٹک گیا ہے اور بھیک مانگ رہا ہے رحم و کرم کی. کعبۃ اللہ کے پردوں کو پکڑ کر لٹک گیا. پیارے نبی نے کہا جاؤ وہیں اس کی گردن اڑاؤ. کعبۃ اللہ کے پردوں کو پکڑا ہوا تھا اور وہیں اس کی گردن اڑائی گئی. اکرمہ بن ابی جہل کسی طرح سے جان بچا کر بھاگ نکلے. بھاگ کر کسی طرح سے انہوں نے یمن جانا چاہا. کشتی میں سوار ہوئے یمن جا رہے تھے. کشتی ڈاوان ڈول ہونے لگی، کشتی بھور میں پھنس گئی، سمندر کی موجیں کشتی سے کھیلنے لگی. کشتی کا جو ملاح تھا، کشتی کا جو ناخدا تھا، اس نے اعلان کر دیا لوگوں اب میرے ہاتھ میں بھی کچھ نہیں رہا، اب صرف تمہیں اللہ کی ذات ہی بچا سکتی ہے. اسی ایک کو پکارو، اس وقت اسی ایک کی ذات ہمیں بچا سکتی ہے، اس کے سوا کوئی ذات بچانے والی نہیں. اکرمہ نے کہا اگر سمندر میں اس کے سوا بچانے والی کوئی ذات نہیں تو پھر ہم خشکی میں اس کے ساتھ شریک کیوں کریں؟ خشکی میں بھی تو اس کے سوا کوئی نہ ہوگی. اکرمہ نے اسی وقت نظر مانی، کہا پروردگار اگر تو صحیح سالم ہماری کشتی کو ساحل پار لگا دے میں مسلمان ہو جاؤں گا. اللہ نے ان کی کشتی کو صحیح سالم ساحل پار لگا دیا. وہ مسلمان ہو گئے اور مسلمان ہو کر اپنی بیوی کے ساتھ پیارے نبی کی خدمت میں حاضر ہو گئے. اور جن لوگوں کے نام آپ نے، ان لوگوں کو جہاں بھی پاؤ قتل کرو، ان میں سے بھی اکثر پیارے نبی نے ان کو امان دے دیا بعد میں، کیونکہ وہ بعض صحابہ کی سفارشیں لے کر آئے. پیارے نبی نے ان کی سفارشوں کو قبول کر کے ان سب کو امان دے دیا. حضرات پیارے نبی مکے میں داخل ہوئے، خانہ کعبہ میں داخل ہوئے. سب سے پہلا کام آپ نے یہ کیا کہ یہ مرکز توحید اور یہ خانہ کعبہ جس کی ایک ایک اینٹ توحید پہ رکھی گئی، اور یہ گھر جو شرک سے برات کی ایک علامت تھی، اس گھر کے اندر مشرکین 360 بت رکھ کر پوجا کر رہے تھے. پیارے نبی کا جیسا ہی قبضہ ہوا، کنٹرول ہوا، آپ نے پہلا کام یہ کیا، خانہ کعبہ کے اندر داخل ہوئے. آپ کے ہاتھ میں چھڑی تھی، ایک ایک بت کو گرائے جا رہے تھے، توڑے جا رہے تھے، پھوڑے جا رہے تھے اور آیت پڑھے جا رہے تھے جاء الحق وزهق الباطل، جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. حق آ چکا، باطل مٹ چکا، اور باطل کے مقدر میں تو مٹنا ہی ہے. 360 بت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گرا دیے، توڑ دیے، پھوڑ دیے، اور خانہ کعبہ کو بتوں کی نجاست سے پاک کرنے کے بعد پیارے نبی نے کہا لوگوں بلال کو بلا کے لاؤ. بلال لائے گئے. بلال سے کہا بلال چڑھ جاؤ خانہ کعبہ پہ، اور کہا کھڑے ہو جاؤ اور مکے کی تاریخ کی پہلی اذان دو. بلال حبشی رضی اللہ عنہ خانہ کعبہ کی دیواروں پہ چڑھ گئے اور انہوں نے مکے کی تاریخ کی پہلی اذان دی. آپ جانتے ہیں اس موقع پہ اذان دینے کے لیے پیارے نبی نے بلال کو کیوں یاد کیا؟ اس لیے یہی وہ مکہ ہے، یہی وہ مکہ ہے کہ مکی زندگی میں اسلام کے ابتدائی دور میں اسی مکہ میں اللہ احد اللہ احد کے توحید کا نعرہ لگانے کی وجہ سے اسی بلال حبشی کو مارا جاتا تھا، پیٹا جاتا تھا، انہیں یہاں کی زمین پہ ننگا کر کے گھسیٹا جاتا تھا، ان کے سینے پہ پتھروں کی سلیں رکھ دی جاتی تھیں. پیارے نبی نے کہا گویا کہ بلال جب اللہ اکبر کہنا مکے میں اپنی موت کو دعوت دینے کے برابر تھا، تب تم نے اللہ اکبر کی صدا بلند کی. آج جب مکہ ہمارے کنٹرول میں آ گیا ہے تو آج بھی اللہ اکبر کا اعلان کرنے کا سب سے زیادہ حق تمہارا ہی ہے. حضرت بلال نے وہاں اذان دی. اور حضرات مکے کو پاک کرنے کے بعد، صاف کرنے کے بعد، پیارے نبی نے مکے کے اطراف بھی بہت سارے بت تھے، مکے کے اطراف بھی بہت سارے بتوں کی پرستش ہوتی تھی. پیارے نبی نے مختلف صحابہ کی کمانڈنگ میں فوجیں روانہ کی. حضرت خالد بن ولید کو بھیجا رضی اللہ عنہ وارضا. طائف میں ایک بت تھا عزا، جس کا بہت بڑا بت خانہ تھا، اس کی پرستش ہوتی تھی. کہا کہ جاؤ عزا کو مار کے آؤ. خالد بن ولید رضی اللہ عنہ گئے. عزا کا جو اسٹیچو تھا، عزا کی مندر توڑ دی انہوں نے. مندر توڑ کے واپس اللہ کے نبی کے پاس اور بتایا کہ میں نے وہ مندر توڑ دیے. پیارے نبی نے کہا کہ ابھی تم نے عزا کا خاتمہ نہیں کیا، واپس جاؤ. واپس گئے. وہ جو اسٹیچو تھا، سمجھ رہے ہیں، وہ جو مجسمہ عزا کا بنا ہوا تھا،
اس مجسمے پہ ایک وار کیا حضرت خالد نے. وار کرنے کے ساتھ ہی اس مجسمے سے ایک عورت نما وجود نکلا, لمبے لمبے بالوں والی, جو چلاتی ہوئی اپنے سر پہ مٹی ڈالتی ہوئی بھاگ رہی تھی. خالد بن ولید آگے بڑھے اور آگے بڑھ کے اس پہ بھی وار کیا. جب وہ لوٹ کر آئے, پیارے نبی کو قصہ سنایا. پیارے نبی نے کہا خالد سمجھ میں آیا, اصل میں عزا وہی عورت تھی. کون ہے؟ جن تھا, جن, شیطان, جنیہ تھی وہ اصل میں کیا تھا, وہ جو اسٹیچو تھا نا, اس اسٹیچو سے کفار کو ایک آواز آتی تھی, وہ سمجھ گئے کہ یہ خدا ہے. وہ آواز شیطان کی آواز ہے, جن کی آواز ہے. جب اس مجسمے پہ حملہ ہوا, وہ شیطان نکلا اور خالد بن ولید نے آگے بڑھ کے اس شیطان پہ وار کیا. تو پیارے نبی نے کہا حقیقت میں عزا وہ اسٹیچو نہیں, یہ ہے. دیکھو حضرات, مزاروں کا معاملہ بھی ایسا ہی, کرشموں کے نام پہ, کرامتوں کے نام پہ لوگ جا کے اپنا ایمان اور عقیدہ لوٹاتے ہیں. وہ کرشمے نہیں, کرامتیں نہیں, جنات و شیاطین کا کھیل ہوتا ہے. مزاروں اور مندروں میں یہی سب کھیل ہوتا ہے, جس کو نادان اپنی کم علمی اور لا علمی اور بے علمی کی وجہ سے کرامت سمجھ بیٹھتے ہیں, اور کیا کیا سمجھ بیٹھتے ہیں. حضرات, مکہ فتح ہونے کے بعد اللہ اکبر, یوں کہیے کہ سارا جزیرہ عرب, بازو جو طائف تھا, طائف میں 2 قبیلے رہتے تھے, حوازن اور ثقیف. فتح مکہ کے فوراً بعد آپ نے وہاں بھی حملہ کیا, اور وہاں بھی حملہ کر کے حوازن کو بھی, ثقیف کے لوگوں کو بھی شکست دی. وہ لوگ پہلے تو جنگ میں شکست کھائے, بعد میں دونوں قبیلے مشرف و اسلام ہو کر پیارے نبی کی خدمت میں آ گئے. جیسے ہی مکہ اور اطراف مکہ کے لوگ مسلمان ہوئے, سارا جزیرہ عرب اسلام میں داخل ہوئے. کیونکہ عرب کے لوگ منتظر تھے. یہ جو لڑائی چل رہی ہے مدینے والوں میں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں اور مشرکین مکہ میں, دیکھنا ہے کہ یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے. جب سن 8 ہجری میں مکے پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا, مکے پہ مسلمانوں کا کنٹرول ہو گیا, سارا جزیرہ عرب, عرب کے سارے قبیلے جو منتظر تھے, دیکھ رہے تھے, سب نے ایمان لا لیا, اسلام قبول کر لیے. اسی لیے 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا. سن 9 ہجری اس کو سیرت کی کتابوں میں عام الوفود کہا جاتا ہے. عام الوفود, وہ سال جس سال عرب کے سارے قبیلے اپنے وفد نبی کی خدمت میں بھیج کر قبول اسلام کا اعلان کر رہے تھے, اور آپ کے ہاتھ پہ قبول اسلام کی بیعت کر رہے تھے. اور الحمدللہ فتح مکہ کے بعد ہی وہ منظر دیکھنے میں آیا, اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواج فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا. اے پیغمبر, جب اللہ کی مدد آ جائے, فتح و کامرانی آ جائے, لوگوں کو دیکھیں آپ اسلام میں فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں, تو شکر گزاری میں اللہ کی تسبیح اور اللہ کی پاکی بیان کیجئے, اور ساتھ ساتھ استغفار کیجئے, استغفار کیجئے. انہ کان توابا, وہ بہت توبہ قبول کرنے والا ہے. حضرات, اس صورت میں صاف اشارہ تھا کہ لوگوں کے فوج در فوج اسلام میں داخل ہونے کے بعد اور جزیرہ عرب کے اسلام کے زیر سایہ آنے کے بعد, جس مقصد اور جس مشن کے لیے پیارے نبی دنیا میں بھیجے گئے تھے, اب وہ مشن تقریباً مکمل ہو چکا ہے. وہ مقصد اب تقریباً پورا ہو چکا ہے, اور پورا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ نبی سے دنیا کی واپسی کا وقت بھی قریب آ چکا ہے. دنیا سے نبی کا سفر آخرت بھی قریب آ چکا ہے. صاف طور پر سورۃ النصر میں اشارہ دے دیا گیا. اور بعد کی جو زندگی ہے, فتح مکہ کے بعد کی زندگی, عام الوفود کے بعد کی زندگی, وہ یوں کہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر آخرت کی تیاری میں آپ نے گزاری. یہ تیاریاں آپ نے کیسے کی اور کیا کیا کی, انشاءاللہ اس موضوع پر کل ہم روشنی ڈالیں گے انشاءاللہ, جو ہمارے اس مبارک سلسلے کی آخری کڑی, آخری محاضرہ اور آخری لیکچر ہوگا, جس میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حج اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے متعلق تفصیل سے روشنی ڈالیں گے. آج اسی پر اکتفا کرتے ہوئے دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین ہم سب کو, آپ سب کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنی عملی زندگیوں کو سیرت رسول کے سانچے میں ڈھال سکے. اللہم آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.